من اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے جوش جذبات کو بلند نظر رکھتے ہوئے باواز بلند تر صلوات بھیجیے۔ توجہ ہے، 3 محرم تیسری مجلس فلسفہ ہدایت پہ۔ وہ قومیں فنا ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں جس میں مباحثے کا میں ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تباہ ہو جاتی ہیں قومیں جس میں مباحثے کا دروازہ بند ہو جائے، استفادے کا دروازہ بند ہو جائے، وہ قومیں فنا ہو جاتی ہیں۔ میری 2 تقاریر سے جن لوگوں کو اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اعتراض نہیں ہے، انہوں نے مجھے اپنا سمجھ کر میرے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ میں خوش ہوں کہ چلے شکر ہے میری مجلسوں کو سنا ضرور جا رہا ہے اور سمجھا بھی جا رہا ہے، اور بیٹا ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو باپ پہ سوال کرتا رہے، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے ذاکر اور عالم پہ سوالات کرتی رہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں کسی ایک ٹولے کا ذاکر نہیں، میں سب کا ذاکر ہوں۔ جیسے آپ سیدہ کے منظور نظر ہیں، میں آپ کا تابعدار، میں آپ کا غلام ہوں۔ شرط ہے کہ مجلس تنقیدی نہ سنی جائیں، یہ تنقید کی صورت میں میری مجلس نہ سنی جائے۔ دل میں اگر کوئی سوال ہے تو میرے ساتھ کیا جائے، کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ وہ کافر آدمی ہے، لعین ہے، نجس ہے جو یہ کہے کہ اللہ محتاج ہے۔ اگر میری مجلسوں کو غلط رنگ دیا گیا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں اگر وہ کہہ دے کہ تم ہو تو ہم ہیں تو اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی تم ہو تو ہم ہیں تو تم ہو، درود دلوں میں پڑھیے گا۔ میں یہ شروع تو نہیں ہوئی مگر تھوڑی سی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتابیں میں بھول گیا، محسن شاہ جی کے گھر میں پڑھی ہیں کتابیں، اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے امام جعفر صادق سرکار کے پاس، کا مولا اللہ کب سے ہے؟ توجہ ہے شیخ صاحب، توجہ کیجئے گا۔ کا مولا اللہ کب سے ہے؟ کا اللہ تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا۔ کا وہ کسی کا محتاج ہے؟ کا وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ کسی کا محتاج ہوگا۔
کہا مولا آپ کب سے ہیں؟ کہا جب سے وہ ہے۔ کہا مولا وہ کب سے ہے؟ کہا جب سے ہم ہیں۔ اور کہا مولا آپ کب سے ہیں؟ کہا جب سے وہ ہے۔ کہا مولا کبھی کوئی ایسا وقت ہے کہ وہ ہو آپ نہ ہوں، یا آپ ہوں وہ نہ ہوں؟ مولا نے کہا لعنت ہو تم پہ، وہ اور ہم بلا فصل ہے، جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں۔ جب سے ہم ہیں تب سے وہ ہے، مگر نحنو، توجہ آخری آدمی تک، نحنو حالات الا ہوا نحنو نحن ہوا ہوا الا ہوا ہوا نحنو نحنو۔ بس یاد رکھنا اللہ اور ہمارے درمیان کچھ تعلقات ہی ایسے ہیں، کچھ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے ہم بن جاتے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں۔ ہماری میں کلیئر کر رہا ہوں، میں ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اللہ محتاج نہیں۔ مولا نے کہا کہ ہم اس کے تابع ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے ذرا؟ اور وہ ہمارا قلب ہے، ہم اس کے ارادے بھانپ لیتے ہیں، بس اس کا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم یا نہیں؟ بھائی بات یہ ہے اللہ محتاج نہیں ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ اللہ نہ محتاج تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، بس اس نے کچھ چنے ہیں نا۔ کہا مولا جب وہ کسی کا محتاج نہیں تو ہر کام آپ سے کیوں کرواتا ہے؟ کہا ہم کسی تھوڑی ہیں، ہم کسی نہیں، ہم تو وہ ہیں، وہ ہم ہیں، ہم وجود ہیں تو وہ روح ہے، وہ ارادہ ہے تو ہم تکمیل ارادہ ہیں، جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں، جب سے ہم ہیں تب سے وہ ہے، آنکھیں اس کی ہم ہیں، وہ جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں ہم ہیں، وہ جس دل سے سوچتا ہے وہ دل ہم ہیں، وہ جن ہاتھوں سے کرتا ہے وہ ہاتھ ہم ہیں۔ توجہ نہیں کر، وہ جس موجود کے ساتھ وجود رکھتا ہے وہ وجود ہم ہیں۔ سورہ مریم آیت یاد آ گئی، بس ایسے چلتے چلتے آیت یاد آ گئی۔ وہ محتاج نہیں مگر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سورہ مریم کی آیت ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن۔ گزشتہ سال میں نے مظفر آباد میں اس آیت پہ پورا شاہ پڑھا تھا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہہ رہا ہے لے آئیے کسی مولوی کو، اگر قرآن کی آیت نہ ہو جو چور کی سزا میری ہے، لا نفی کے لیے ہے، نہیں ہے ہی نہیں۔ آپ پہ میرا سوال ہے سب سے، اللہ شفاعت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ بس آپ کو اور میرا یہی فرق ہے، اللہ شفاعت کرے تو اللہ ہی نہیں رہتا۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش، وہ سفارش نہیں کرے گا، سفارش کو قبول کرے گا۔ وہ خود کس کے آگے سفارش کرے گا؟ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی بھی مالک شفاعت نہیں۔ یملکون سیگا جمع ہے، یملکون، یملک، یملکان، یملکون۔ مجلس ابھی شروع ہونی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ بس میں صرف تھوڑا سی یہ دور کرتا چلوں میں۔ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں تھا، نہیں ہے اور نہ ہوگا، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ شفاعت وہی کریں گے جنہوں نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے۔
وعدہ نہیں، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے. کچھ تم ہماری مانو، کچھ ہم تمہاری مانیں گے، تبھی ہم رب جلیل تیرے بندوں کی شفاعت کروائیں گے. اگر ہماری مانی گئی تو ہم تمہاری مانیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو بات ہوئی تھی شیخ صاحب توجہ، بالخصوص آپ کی توجہ، سوال پیدا ہوتا ہے شفاعت ہوگی کس میں؟ کیا فعل کریں گے تو شفاعت ہوگی؟ علماء نے دو چیزیں رکھی ہیں، اصول دین، فروع دین. ایک کا نام رکھ دیا عمل، ایک کا نام رکھ دیا عقیدہ. عمل کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، اس کا نام رکھ دیا عمل. ایک کا نام رکھ دیا عقیدہ، توحید. پہلے نمبر عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہے عقیدہ. مجتہدین نے کہا کہ بھائی ہم عمل کے وارث تو ہیں، عقیدے کے نہیں، عقیدہ خود بنانا ہے. توجہ نہیں کرتے محترم، تم لوگوں نے اپنا عقیدہ خود بنانا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تمہیں یہ بتائیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. ہم تمہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کو اتنا ماننا ہے یا اتنا ماننا ہے. توجہ نہیں کرتے نبوت کو اتنا تسلیم کرنا ہے یا اتنا ماننا ہے، ولایت کو کہاں تک ماننا ہے کہاں تک نہیں ماننا، یہ تمہاری مرضی ہے. اب علماء نے کیا کہا کہ شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کا عقیدہ بہتر ہوگا. جس کا عقیدہ بہتر ہوگا شفاعت اسی کی ہے. جس بندے نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہوں اور آخر میں کہہ دے محمد مجھ جیسا، پوری زندگی اس نے حج کیے ہوں اور ولایت کو نہ مانے، تو اس کا مطلب ہے اس کا عمل تو اچھا ہے. عقیدہ اچھا نہیں ہے. حور کے عمل مکمل تھے، عقیدہ مکمل نہیں تھا. وہ اپنے عقیدے کی درستگی کروانے آیا ہے. اچھا اب شفاعت ہوگی کس کی؟ بس آخری 2 منٹ ہے، اس کے مجلس شروع ہونے والی ہے. اب کیا شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کا عقیدہ بہتر. اب اللہ تو نظر نہیں آتا. کوئی بندہ ہے جو کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، سنا ہے، سنا ہی سنا ہے. بھائی اللہ سنا ہے، کوئی بتائے اللہ کیسا ہے. لے آئے کوئی پیر فقیر بزرگ کلندر جو بھی لے آئے، وہ یہ بتا دے کہ بھئی اللہ ایسا ہے، میں اس کا تابع دار. بتا ہی نہیں سکتا، بتائے گا تو کافر. اللہ نہیں بتا سکتا، وہ کہے گا بھئی ہے ضرور. قیامت کے دن اللہ شفاعت قبول کرے گا. کس سے؟ شافعی سے. جو شافعی ہوگا، 72 ہے، 73 ہے، 75 ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. ہر امت کا ایک شافعی ہوگا جو اپنے اپنے گروہ کی شفاعت کروائے گا. خمینی لکھ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، وہ سوال میں نے جواب دے دیا، مجھے نہیں پتا اب اس کا ہضم ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے. اب سب لوگ اپنے اپنے شافعی کو لے کے آئیں گے اور شافعی اللہ کے آگے کہیں گے کہ بھئی اے اللہ میرے بندے کو معاف کر دے. میں سفارش کرتا ہوں حضور اللہ تو نظر نہیں آتا، شافعی کس سے بات کرے گا؟ اور بات کر بھی لے تو شافعی کو پتا کیسے چلے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ چلے ہاتھ ہلا کے بتا دے کیا معاف کر دیا، آنکھوں کا اشارہ کر دے کہ معاف کر دیا؟
تو حضور ایک ہی ہے جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا. پوچھا کہ آپ میرے دل کے راز جانتے ہیں؟ کہا تو دل رکھتا ہے، میں تو اس کے راز جانتا ہوں جو دل بھی نہیں رکھتا. تو اللہ محتاج نہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے. جب ان کو چن لیا ہے نا حضور، تو چناؤ کا انتخاب ہے. اب اس چنے ہوئے میں شک کرنا کفر ہے. توجہ نہیں کرتی دان محترم. جو بھی ماننا ہے آل محمد کو مانو. جب آپ آل محمد کو مانتے جاؤ گے خدا خوش ہوگا کہ جن کو میں نے چنا ہے یہ ان کو مان رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات. حضور مجلس شروع کی جائے. تیسرا دن اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. اور رب جس کو اتنی سی ہدایت بھی کر دیتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ خدا کے کل پرتاؤ کا نام آل محمد ہے، اور خدا کو آل محمد نے مقروض کیا ہوا ہے. کل ہم نے اسی پہ بات محسن شاہ جی چھوڑی. آج ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں. توجہ ہے؟ پریشانی تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ سب میرے ساتھ ہم سفر ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کسی کو کوئی آج سے بھی اعتراض ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ کا بھائی بھی ہوں، کسی کا میں بیٹے کی جگہ ہوں. وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. شرط ہے عزت کے ساتھ، تاکہ دونوں کی عزت رہ جائے. بس اس کے حساب سے. سورہ جمعہ مثل الذین. اچھا پہلے لفظ کی تشریح کرتا چلوں. عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ مثل میم سے لام، میم کے نیچے زیر ہے. ایک ہے مثل، میم کے اوپر زبر ہے. مثل اور مثل، توجہ لفظ آیا نہیں ہو، آپ کو مولا کا واسطہ ہے. مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل یعنی میرا بیٹا جو ہے میری مثل ہے. اس کے اندر کچھ میری حرکتیں ہیں، کچھ دادا کی عادتیں ہیں، کچھ نانا کی عادتیں ہیں، کچھ دادی کی عادتیں ہیں، کچھ بوا کی عادتیں ہیں، کچھ امو کی عادتیں ہیں. اسے کہتے ہیں مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، بس جو میں نے کیا جو آگے ہوگا اسی کو کہتے ہیں مثل. مثل میں کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، کچھ عادتیں اطوار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. مثل کہتے ہیں ہو بہو کو. ہو بہو میری غلطی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. سورہ جمعہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ. اے حبیب تمہاری محفل میں کچھ لوگ گدھوں کی مثل ہیں، کتابیں اٹھاتے تو ہیں پڑھتے نہیں ہیں. سے آپ لوگ پریشان ہیں یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا سننے کے لیے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا. تمہاری محفل میں کچھ گدھوں کی مثل نہیں. مثل ہو بہو ہے.
انہوں نے کتابیں اٹھا رکھی ہیں، معلوم ہوا کل ہو یا آج، جو کتابیں پڑھتا نہیں وہ گدھا ہی ہے۔ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، پہلی رسول کی محفل میں کون لوگ ہیں؟ گدھے، مثل نہیں، مثل۔ کتابیں اٹھائی ہیں، لائبریری بھری پڑی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، پڑھی نہیں ہیں۔ ابھی تمہاری محفل میں کچھ لوگ گدھوں کی مثل ہیں، کتابیں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر دوسرا کہا مثل الطیر الذین، اے حبیب تمہاری محفل میں کچھ لوگ پرندوں کی مثل ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں، دیکھیے میرا ساتھ دیجئے، میرے ساتھ تھوڑا بولیے تاکہ میں بہت تھکا ہوا، میں بہت دور سے آیا ہوں ابھی میں۔ اور کچھ لوگ گدھوں کی مثل ہے، پرندوں کی مثل ہیں، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتے ہیں۔ اے حبیب توجہ، آخری آدمی تک دیکھتا ہوں اس آیت کا لطف کون لیتا ہے۔ اے حبیب مثل قلب ہی مثل ہی، تمہاری محفل میں کچھ لوگ کتوں کی مثل ہے، جب تم جاتے ہو تو تمہارے پیچھے بھونکتے ہیں۔ پریشانی تو نہیں ہے نا؟ اب رسول کی محفل میں 3 ہی افراد ہیں، رسول کی محفل میں اب رسول اکرم کی محفل میں 3 قسم کے افراد ہیں، یا تو وہ گدھے ہیں، یا وہ پرندوں کی مثل ہیں، یا وہ کتوں کی مثل ہیں۔ لائیے قرآن سورہ روم اٹھا کے دیکھیے، رسول کی محفل میں 3 افراد ہیں، یا تو وہ گدھا ہے، رسول کی محفل میں یا تو گدھا بیٹھا ہے یا پرندہ بیٹھا ہے یا کتا بیٹھا ہے۔ اور اے حبیب یہ کتنے جاہل ہیں، مثل اللہ الارض، ان کو اللہ کی چلتی پھرتی مثل نظر آتی ہی نہیں۔ آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ کہاں چشمہ تغافل میں روشنی،
بہت توجہ کیجیے گا. آتی کہاں چشمے تغافل میں روشنی, آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے, دروازہ علم کھلتا رہا اکثر مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے. شیخ صاحب یہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی, یہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی, خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے. بڑا دل دکھا ہوا ہے میرا, آپ کو نہیں پتا, آپ سب میرے ساتھ ہیں. تو آج میں شیخ صاحب آپ کے سامنے اپنا عقیدہ بتایا ہی دیتا ہوں. میں سچ بتاؤں آپ کو, جعفریہ کالونی والوں, میں اللہ کو نہیں مانتا. چاہے کسی کو برا لگے بھلا لگے, میں اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کی قسم. خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا, میں محمد کو بھی نہیں مانتا, محمد کی قسم. میں اسلام کو بھی نہیں مانتا, اسلام کی قسم. میں قرآن کو بھی نہیں مانتا, قرآن کی قسم. خدا کی قسم میں اس اللہ کو نہیں مانتا جو قیامت کے دن اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو رحمان ہے, میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو رحیم ہے, میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو کریم ہے, میں اس اللہ کو مانتا ہوں جسے آل محمد جھکتے ہیں, اور میں اس محمد کو نہیں مانتا جو تم جیسا ہے. مانتا جو تم جیسا ہے, میں اس محمد کو مانتا ہوں جو یاسین ہے, میں اس محمد کو مانتا ہوں جو طٰہٰ ہے, میں اس محمد کو مانتا ہوں جو مزمل ہے, میں اس قرآن کو نہیں مانتا جسے بکری کھا گئی. آخری آدمی تک میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. میں اس قرآن کو نہیں مانتا جسے بکری کھا گئی, میں اس قرآن کو مانتا ہوں جو بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک مکمل ہے. میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں محمد کی طہارت ہے, میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں توحید خالص ہے, میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں حسن کی شہادت ہے, میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں علی کی تلوار ہے, میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں ختیجہ کی دولت ہے, میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں ابو طالب کی پرورش ہے. میں اس اسلام کو نہیں مانتا جو کمرے میں بیٹھ کے تیار ہوا ہے.
تمہاری محفل میں گدھے ہیں، بات بھولے تو نہیں، بس ادھر ادھر بات چلے گی، اس کے لیے معافی ہے۔ یہ صرف میں نے ٹریلر دکھایا ہے کہ میں 2020 بھی کھیل سکتا ہوں۔ مگر حقیقت آل محمد کا ذکر وہی ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے داد لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ کیونکہ یہ ایام ہوتے ہیں کچھ لینے کے، کہ آل محمد کی معرفت زیادہ سے زیادہ ملے۔ ماشاء اللہ جنہوں ملو، تمہاری محفل میں کچھ لوگ گدھے ہیں، کچھ پرندوں کی مثل ہیں، کچھ کتوں کی مثل ہیں، اور ان کو چلتا پھرتا اللہ کا مثل نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی اللہ کا مثل ہے۔ اللہ کی مثل نہیں کہ تھوڑا سا اس جیسا ہے۔ مثل ہے ہو بہو اس جیسا، ہو بہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 35، حوالہ دے رہا ہوں، بہار الانوار جلد نمبر 35، علامہ باقر مجلسی، شیعت کا بہت بڑا قد ہے، 35ویں جلد ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تنہائی میں تھا، اللہ میں کیا کروں، تنہائی میں تھا۔ اچھا آپ کو پتہ تجلی اول کسے کہتے ہیں؟ تجلی اول کسے کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ تجلی اول جب تنہائی تھی، آنکھیں تو رکھتا نہیں تھا، اس قدرت کاملہ سے دنیا کو دیکھا۔ آواز نہیں آ رہی پیچھے بھائی، پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ اب آ رہی ہے آواز آپ تک؟ ہاں بسم اللہ بسم اللہ، صلوات پڑھی محمد والا۔ اب اس تجلی اول میں اللہ پوری قدرت کاملہ دیکھی اس نے، اور دل پریشان ہو گیا کہ کوئی تو ہو جو میری تعریف کرے۔ توجہ کیجئے گا، تجلی اول کسے کہتے ہیں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ تجلی اول اور تجلی دوم۔ تجلی اول کیا ہے؟ میں تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد میں نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہاں صحیح ہے، مگر دل پھر بھی مطمئن ہوا ہے، اتنا مطمئن نہیں ہے۔ یہ ہے تجلی اول۔ دوسرا، میں باہر نکل کے میں نے سکندر شاہ جی کو کہا، میں نے کہا شاہ جی میں نے اپنے آپ کو دیکھ تو لیا ہے، آپ بتائیے ذرا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ تو شاہ جی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، شیشہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہے۔ توجہ کیوں نہیں کرتے دانے محترم؟ علامہ صاحب شیشہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ لاوجود نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اس لاوجود نے کہا اچھا تو میری آنکھیں ایسی ہیں۔ دیکھیے جو نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اچھا تو میرے ہونٹ ایسے ہیں، میرا چہرہ ایسا ہے، میرا قد ایسا ہے۔ دل مطمئن ہوا، مگر اتنا نہیں ہوا۔ اب تجلی دوم کی طرف بڑھتا ہے۔ حبیب ذرا تم بتانا، حبیب ذرا تم بتانا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اس وقت حبیب نے کہا رب جلیل کیا میرا علی جھوٹ بولے گا کہ تو کیسا لگ رہا ہے؟ اس وقت سے اللہ نے کہا کہ یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ وجہ اللہ، میرا پورا عکس ہے، ہو بہو ہے یہ میرا۔ حضور علی کا اس جیسا ہونا یہ اعجاز الہیہ تو ہے، مگر علی کا بھی تو اعجاز ہے۔
اس جیسا ہو کہ اسی کو جھکے. ہے بھی اس جیسا اور اسی کو جھک رہا ہے. اور خدا کی قسم خدا کو تو یہ ناز ہی نہیں ہے کہ آپ اور میں اسے جھکتے ہیں. اسے تکبر یہ ہے کہ مجھے علی جھک رہا ہے. بھائی مل کے نعرہ لگانا تو لگائیں مگر نہ چھوڑ دیں. توجہ ہے؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھا یہاں پہ روک تھوڑی دیر کے لیے رکے. وقت ہے ابھی میرے خیال سے ابھی ہے نا وقت؟ ٹھیک ہے جلدی پہ گزر رہا ہوں. بہت توجہ کیجیے گا میرا ساتھ دی. اللہ نظر آتا ہے؟ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں نہیں نظر آتا. اللہ ابلیس سے مخاطب ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے بے یدیہ صیغہ تثنیہ ہے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ابلیس نے اللہ کو کہا توجہ ہے اسے نہیں جھکوں گا تمہیں جھکوں گا. کیا ابلیس اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو چکے ہیں. ہاں 20 شروع کر دوں تو پھر آپ میرا ساتھ دیں. میں علمی گفتگو کر رہا ہوں. کیا ابلیس نے اللہ کو دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آیت غلط ہے. اور اگر دیکھا ہے تو پھر وہ کیسا ہے؟ چلے یہ بھی چھوڑیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 82 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے نبیوں میرے محمد کی گواہی دو. سب نبیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ گواہ ہیں. اس کا مطلب ہر نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. نہیں توجہ کر رہے عزیزان. قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر ایک کو نظر آیا ہے. مولوی کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. چلیے منبر کوفہ پہ جو آپ کو مولا کا واسطہ میرا ساتھ دیجیے گا. منبر کوفہ پہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا الذی بے یکسہ عکس الرحمان ہی. میں ہی تو ہوں جسے ابلیس نے کہا تھا کہ آدم کو نہیں تمہیں سجدہ کروں گا. توجہ نہیں کرے جلال موت. انا بے ید اللہ میں ہی اس کے ہاتھ ہوں. انا بے وجہ اللہ میں ہی اس کا چہرہ ہوں. انا نحن ارادۃ اللہ میں اس کا ارادہ تکمیل ہوں. قبلہ کیا کروں عزیزان محترم؟ ہوا یغاظبون البتحفیظۃ وہ ہے جس نے کائنات کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے. نہیں ابھی بھی نہیں ابھی نہیں. یہ تحفیظ کا مطلب ضائع ہو جائے گا. ہر شے کے وجود برس ایک قسمت. ہر شے کے 3 وجود ہیں. چوتھا وجود نہیں ہوتا. کتنے وجود ہیں؟ جیسے میں نے نام لیا محسن شاہ جی. نام لیا میں نے. پہلا وجود ہو گیا کون سا؟
ملفوظی، زبان سے نام نکلا محسن، پہلا وجود۔ اب میں نے سوچا محسن کیسا ہے، ان کی صورت کیسی ہے، عقل، وجود عقلی، ماشاءاللہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے وجود ہو گئے؟ اب جو ہی عقل میں ان کی تصویر آئی تو میں نے بنانا شروع کر دی۔ میں کیا کروں عزیزان محترم، میری بات ضائع ہو گئی۔ کتنے وجود ہو گئے؟ علی کیا کہتے ہیں؟ انا بانظر الوجود ہی ثلاثتاً، میں علی خدا کے تین وجودوں کو دیکھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم، ارے میں تو اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ میں اسے سوچتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ انا رب المشرقین، میں ہی مشارق کا رب ہوں۔ انا رب المغربین، میں ہی مغربین کا رب ہوں۔ انا رب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا رب، توجہ ہے یہ نہیں؟ وہ ربی رب الارباب ہی، اور وہ میرا رب ہے۔ میں کائنات کا رب ہوں، وہ میرا رب ہے۔ انا صاحب العصر والزمان، میں زمانے کا مالک ہوں، میرے ہاتھ میں ماضی حال مستقبل ایک جیسے ہیں، اور میں ہی تو ہوں جس نے محمد کو سلایا بھی، توجہ نہیں کرتا۔ انا بوحی اوحی، اور میں ہی تو ہوں جو محمد پہ وحی کرتا ہوں۔ انا بوحی یخلق، اور میں ہی تو ہوں جو فرشتوں کو تخلیق کرتا ہوں۔ اور پہچانو مجھے، توجہ ہے یا نہیں؟ پہچانو، ممبر کوفہ پہ لی کرے، پہچانو مجھے، میں ہی ہوں جو محمد مجھے سلا کر خود گئے تو آگے میں ہی تو تھا۔ توجہ نہیں کر رہے سامنے۔ اور بات یہ ہے کہ اشرف حسنی صاحب نے اور میں نے، ہم دونوں نے کراچی جانا ہے، دونوں نے کراچی جانا ہے۔ یہ بائی ایئر ہیں، میں پیدل، پہلے کون پہنچے گا؟ اور جب یہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے اور میں بورڈنگ پہ پہلے ہی کھڑا، کیسا مزہ آئے گا؟ یا تو حسنی صاحب اینٹ پکڑ کے اپنے سر پہ ماریں گے یا میرے، کہ بھائی اگر پیدل اتنی جلدی آنا تھا تو ضرور میں نے 16-17 ہزار روپے خرچ کیے ہیں، ہم اکٹھے آ جاتے۔ ایک ملک ہے، اس ملک کا ایک قصبہ ہے، قصبے کی گلی ہے، گلی کا ایک صحن ہے، صحن کے 2 سوار ہیں، ایک براق پہ ہے، ایک سو رہا ہے۔ بھائی میرا سونے والا مجمع توجہ نہیں کر رہے، تھوڑی بیداری کا ثبوت دیں، بات آگے بڑھے گی۔ براق والا پہلے آسمان پہ سونے والا سو رہا ہے، براق والا دوسرے آسمان پہ سونے والا سو رہا ہے، براق والا تیسرے آسمان پہ سونے والا سو رہا ہے، براق والا چوتھے آسمان پہ سونے والا سو رہا ہے، براق والا 5ویں آسمان پہ سونے والا سو رہا ہے۔ براق والا 85,000 مقاموں کو عبور کرنے کے بعد جب پردے کے قریب آیا تو اٹھا کے پردہ دیکھ کے کہتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سو رہا تھا، یہاں جاگ رہا ہے۔ اب علی کیا کہتے ہیں؟ میں وہ ہوں جب محمد اوپر پہنچے تو میں پہلے ہی موجود تھا۔ انا حجاب حجاب، اور میں ہی تو ہوں جو حجاب میں چھپا ہوا تھا۔ انا کنت کنزا مخفیہ، میں ہی تو ہوں جو چھپا ہوا خزانہ تھا۔
توجہ نہیں کر رہا وہ وَلِلَّهِ يُحَافِظُونَ، وہ مجھ میں چھپا ہے۔ اور اے زمانے والوں سنو، توجہ ہے، اور اے زمانے والوں سنو، جب محمد اوپر گئے تو 18 سال گزر گئے، اور جب میں اوپر سے نیچے آیا تو 18 سال گزر چکے تھے۔ میرا بستر ویسے ہی گرم تھا، میرے دروازے کی کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی، میرے مٹکے کا پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا۔ باہر سے ایک آدمی گزرا جس کا نام تاریخ طاہر بتاتی۔ کیا نام ہے؟ طاہر نے سنا کہ یہ کیا بات ہوئی، 18 سال بعد بھلا کوئی آئے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، علی سب کو نعوذ باللہ بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب وہ طاہر اشرف بھائی چلا، اسی سوچ میں ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ علی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ 18 سال بعد جب میں آیا تو پانی چل رہا تھا، بستر گرم ہے، دروازہ حرکت میں ہے۔ گھر پہنچا تو کیا دیکھ، بیوی مچھلی بنا رہی ہے اور ننھے ننھے بچے کھیل رہے ہیں۔ پریشانی سے بیٹھ گیا، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ کہا کہ کچھ نہیں ہوا تو مچھلی بنانی ہے، یہ ذرا مٹکا اٹھاؤ اور پانی بھر کے لاؤ۔ مٹکا اٹھایا، پتہ نہیں سر پہ رکھا یا کمر پہ، چلا طاہر، پاؤں پھسلا، نکلی طاہرہ، بہو لمبے بال، پتلی انگلیاں، پریشان ہو گئی کہ ان کا اب کیا بنے گا۔ بھئی زمان چینج ہو گیا نا، منظر ہی چینج ہو گیا۔ وہ جو طاہر تھا وہ طاہرہ ہو گئی، تھا سے تھی ہو گئی، کا سے کی ہو گئی، ہو گیا سے ہو گئی، جنس ہی تبدیل ہو گئی۔ پریشان محسن بھائی جیسے بڑے اللہ بھلے مانس آدمی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا بھئی اکیلی ہے، کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اس بیچاری سے شادی کر لی، ایک نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار نہیں، 5 بچے اس سے پیدا کیے۔ 18 سال گزر گئے، سب سے چھوٹی بچی آ کے کہتی امی، ابھی سوچتی ہے کہ وہ مجھے ابو کہتے ہیں، یہ مجھے امی کہہ رہے علی یہ تمہارا کام ہے۔ میں نے علی میں شک کیا تو یہ ہوا ہے۔ میں نے علی میں شک کیا تو یہ عذاب میرے پہ آیا ہے۔ اب اس نے مٹکا اٹھایا، چلی، ابھی چلتے 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 پاؤں پھسلا، نکلا طاہر۔ اب جو ہی طاہر نکلا تو جو مٹکا اس کا گرا ہوا تھا ویسے ہی پانی بہہ رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کا بات سمجھ نہیں رہا، وہی منظر، وہی سما، وہی نہر۔ اب یہ سوچتی ہے ان کا کیا بنے گا، کا بھاڑ میں جائے کچھ بھی بنے، جو پہلے ہیں ان کو تو دیکھوں، یہ تو پتہ نہیں مجھے پہچانے یا نہ پہچانے۔ اب تو میری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہوگی، بیوہ ہو گئی نا بھئی، 18 سال گزر گئے۔ اب یہ مٹکا اٹھا کے بھر کے گھر کی طرف روانہ ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ علی نے کیا کہا ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے دوسری شادی کر لی ہو، میری زوجہ کا دوسرا شوہر مجھے مارے نہیں، بھئی دعوے دار آ گیا نا پہلا۔ اب یہ گھر پہنچتا ہے، کیا دیکھا کہ بیوی مچھلی بنا رہی ہے۔ بیوی مچھلی بنا رہی اور وہی ننھے ننھے بچے۔ اب اس کے پاس بیٹھتا ہے، میری زوجہ کہا جی
کہ مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ کتنی دیر ہوئی ہے؟ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، تو میرے پیار کی قسم کتنی دیر ہوئی ہے مجھے گئے ہوئے؟ کہ کم وقت تمہارے ابھی تو گیا ہے۔ کہ سچی میں ابھی گیا ہوں۔ اب حضور بتائیے ابھی میں یہ حال ہے، اس کی ابھی میں یہ حال ہے، چھوڑا مٹکا، چھوڑے بچے، چھوڑی زوجہ، کہیں نہیں بھاگا، مسجد کوفہ کی طرف گیا۔ جو ہی علی نے اسے دیکھا، علی نے کہا میں وہ علی، توجہ نہیں کر رہے، آپ پریشان بیٹھے ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کرتا۔ میں علی 18 سال بعد نیچے آیا تو پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، خدا کی قسم صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے یوں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا ایھا صحابہ صدقتا، علی سچ کہہ رہا ہے۔ علی توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ علی ممبر سے نیچے اترتے ہیں، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کم وقت پہلے مان جاتا، 5 بچے پیدا کرنے کے بعد مانا ہے۔ انا صاحب الزمان، ہم زمانے کے مالک ہیں۔ تنابیں کھینچ دیتے ہیں، مشرق چلتا رہتا ہے، تنابیں کھینچ دیتے ہیں، ماضی حال و فرزق اپنے دوران میں دورائے ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھو طاہر، ہم زمانے کے محتاج نہیں، زمانہ ہمارا محتاج ہے۔ ہم ہیں تو کائنات ہے، ہم نہیں تو کائنات نہیں۔ کتنا عظیم رتبہ علی کا، اور بیٹی ہے کہ شام کے بازاروں میں سفر کر رہی ہے، کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے آپ کو۔ معصوم فرماتے ہیں جب کسی کا مصائب پڑا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، علی کی بیٹی کا جب مصائب پڑا جاتا ہے، 3 عزادار ضرور آتے ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، کیا کروں، محتاج ہوں لفظوں کا۔ یہ جہاں ہماری نالین پڑی ہیں، وہاں پہ ایک عزادار آ کے زینب کا مصائب سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ نام تو آپ کو بھی پتا ہوگا، تعارف اس کا یہ ہے کہ 24 سال کا ضعیف ہے، شرم نہیں کیجیے گا، شرم نہیں کیجیے گا۔ 3 محرم ہے، 7 دن رہ گئے ہیں زہرا کے لال کو اجڑنے میں، پھر پتہ نہیں کس کو زندگی نصیب ہو رونے کے لیے۔ وہاں پہ عزادار آ کے بیٹھا ہے، پانی نہیں، خون روتا ہے۔ اللہ جانے آج بھی اس نے 7 من کا لوہا پہنا ہوا ہے یا نہیں۔ زینب کا مصائب سننے کے لیے دوسری بیوی بھی آتی ہیں، وہ یہ میری ماں بہنوں میں بیٹھی ہیں، اس کی پہچان یہ ہے جو رونے آئی ہے، ہاتھ پہلو پہ ہے، بابا کے بعد صرف 72 دن زندہ رہی ہے، زینب کی اپنی ماں مصائب سننے آتی ہے۔ اور تیسری ہستی جو ہم مردوں میں بیٹھی ہے،
اس کی حسرت ہے کوئی زینب کا مصائب سن کر روئے، میں اسے گلے لگاؤں مگر نہیں لگا سکتا، نہ یہ بازو ہے نہ یہ بازو ہے۔ اللہ مولا آپ کے آنسو قبول کرے، کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا۔ مولا ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہم شیعان اہل بیت کو ایک ہونے کی توفیق فرما، جو نجس طاقتیں ہمیں بکھیرنا چاہتی ہیں ان طاقتوں کو نست و نابود فرما۔ انگلیوں پہ گری ہیں سرکار، مصائب شروع ہے، پتہ چل گیا نا زینب کا مصائب سننے میں کتنا گریا کرنا ہے۔ انگلیوں پہ گری ہیں 11 محرم سے 16 ربیع الاول، کل سادات و غیر سادات 66 دن 66 راتیں بنتی ہیں۔ میرے ساتھ کہیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ 66 دن 66 راتیں۔ آپ مجھ سے پوچھے علی باکر ان 66 دن اور 66 راتوں میں کیا ہوا؟ میں کہوں گا بہت کچھ ہوا، مگر ایک چیز ایسی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھے کون کون سی؟ کہ جب یہ قافلہ قید ہوا نا 11 محرم کو، شمر سنان ابن انس کے پاس آ کے کہتا ہے سنان، جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، سنان ان 66 دنوں اور 66 راتوں میں کوئی سوئے تو سونے دینا، عباس کی بہن نہ سونے پائے۔ کیسے نہ سونے دوں؟ کا یہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ بھائی یزید کے دربار تک علی کی بیٹی کو سونا نہیں چاہیے۔ سکینہ بھاگی، پھپھی اماں کو کہا پھپھی اماں کوشش کرنا کہ آنکھ نہ لگے۔ کہاں سکینہ کوشش کروں گی۔ عزاداروں جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں، بلا تشبیہ۔ قافلہ چلا، یہ زری سامنے ہے، مجھے اس کی قسم جھوٹ بولوں یہی غرق ہو جاؤ۔ کہتے ہیں آل محمد کو رسیاں باندھی گئی، رسیاں نہیں باندھی گئی۔ 7 محرم کو پہلے لوہا پگھلایا گیا تھا، لوہے کی زنجیروں کو آگ پہ گرم کیا گیا۔ 11 محرم کو سب کو قید کیا گیا۔ عزاداران حسین 10 دن گزر گئے، سب کو سونے کی اجازت ہے۔ عباس کی بہن کو سونے کی اجازت ہے۔ 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 40 دن 40 راتوں کی تھکی ہوئی علی کی بیٹی، بس مصائب شروع ہو چکا ہے۔ 40 دن بعد قافلہ مقام صبا پہ اترا جو شام زیارات پہ گئے ہیں۔ سب کو شمر نے کہا بیٹھ جاؤ الا زینب، زینب تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزاداران حسین بی بی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے رات بھر کھڑی رہی۔ جن کے دل پتھر کے ان سے مخاطب نہیں، رات بھر عباس کی بہن کھڑی ہے۔ آدھی شب گزرنے کے بعد علی کی بیٹی آہستہ آہستہ بیٹھی، آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کیا۔ سنان کی نظر زینب پہ پڑی، سنان بھاگا اپنے گھوڑے کی طرف، وہاں سے ایک نیزہ نکالتا ہے، ضرور آئے عمر سے مخاطب کرتا ہے، سروں پہ ماتم کرتا ہے تو بات آگے بڑھے گی۔ عزاداروں اس نے نیزہ نکالا، سکینہ اٹھی کہ میں پھپھی اماں کو اٹھا دوں، مگر سکینہ کے پہنچنے سے پہلے اس نے اس ذات کے سر پہ نیزے مارے۔ زینب کی تڑپ تڑپ کے زنجیریں ٹوٹتی ہیں، خون کا پیالہ بنا کے عباس کے سر کے نیچے، عباس تیرے سہارے مدینہ چھوڑا۔ یہی حق ہے۔ عباس تیرے سہارے میں نے مدینہ چھوڑا، یہ مجھے سونے نہیں دیتے۔
معاملہ بڑھتا ہے. آ گیا زندان. مجھے معاف کر دیجیے گا سادات بھائی، یہی حق ہے رونے کا. آخری جملہ اور بس مجھے اجازت دیجیے. زندان آ گیا، سب قافلہ قید. کچھ بیویاں یزید کی کنیزیں ہند کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتے ہند تمہارے شوہر نے کچھ قیدی قید کیے ہیں، شکلوں سے قیدی لگتے نہیں. جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، چلو ان قیدیوں کو دیکھنے چلے. ہند نے کہا شرم کرو، میری سیدزادی نے وصیت کی تھی تمہارے زندان میں اگر کوئی قیدی آئے تو ان کا تماشا نہیں دیکھنا. کا تماشا نہیں، ویسے جانا ہے دیکھنے کے لیے. کا چلو عزاداران حسین 60 کنیزوں کے ہجوم میں یزید کی زوجہ نکلی. میں تو کہہ گیا اور آپ کے سروں سے بات کروں. آگے کو منادی ندا دے رہا ہے، نظریں جھکاؤ. ہند آ رہی ہے، نظریں جھکاؤ. ہند آ رہی ہے. زندان کے دروازے پہ ایک مرد بیٹھا ہے جو خون رو رہا ہے. منادی نے آ کے اسے کہا اپنے چہرے کا رخ بدل لو، یزید کی زوجہ آ رہی ہے. تو بڑی پردہ دار ہے. عزادار و امام رو کے کہتے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، اسے کو میرے قریب سے گزر جائے. عزادارو سب زمین پہ بیٹھ گئے. سب قیدی زمین پہ ہے نا. یہ زندان کا دروازہ ہے، بلا تشبیہ تخت لگا. یزید کی زوجہ بیٹھی، ایک ٹانگ پہ ایک ٹانگ رکھی. سب سے پہلے سوال کیا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فضا نے کہا انا وطن المدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. مدینہ کا نام آیا، ہند نے تخت چھوڑا، زمین پہ بیٹھ گئی. کنیزوں نے کہا کہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہا چلو کچھ بھی ہے، میری آقا زادی کے شہر والے تو ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں شرم نہیں کیجئے، سر پہ ماتم کرنا ہے تو جملہ میں بیان کر. دوسرا کہا بھئی کہ مدینہ کہاں کے؟ کہ محلہ بنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کا نام آیا، ہند نے اپنے سر سے چادر خود ہی اتار. کہ تم اس محلے میں ہو؟ میں بھی اس محلے میں کنیز تھی. تم کسی کو وہاں جانتی ہو؟ فضا نے کہا ہاں جانتی ہوں. تمہارا رشتہ کا میں بھی وہاں کنیز تھی. کہہ دوں جملہ؟ کہ تم کن کی کنیز تھی؟ کہ ایک جوان ہے وہاں جس کا نام قمر بنی ہاشم، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام حسین ہے، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام حسن ہے. ان کے گھر میں ایک بچہ ہے جو بہو محمد سے ملتا ہے. اللہ مان جو رونے آئے ہوں میں ان سے مخاطب ہوں. عزادار فضا نے کہا ان کی کوئی مستورات کا خبردار؟ کہاں مستورات، کہاں یہ زندان. میں ان کے نام یہاں لینا نہیں چاہتی. عزادار یہ جملہ کہنا تھا. زینب نے سر سے بالوں ہٹا کر کہا ہند انا غریبۃ الزینب. ہند پہچان میں زینب عباس کی بہن، پہچان میں حسین. سر پہ ماتم کر رہا ہے تو میں جملہ کہنے لگا ہوں. پہچان میں اکبر کی ماں، پہچان میں محمد کی بیٹی. عزادارو ہند تڑپ کے کہتی ہے بی بی عباس